الشیطانِ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے چاہنے والوں کو نوید عباس کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پوری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائے، اور یہ جو پریشانی اس عالم کائنات میں پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پریشانی سے باہر نکالے۔ تو عزیز طلباء، چاہنے والے اور ہماری جو یوٹیوب فیملی ہے، ان کی طرف سے مسلسل یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر آپ کوئی موٹیویشنل سٹوریز کے اوپر ہمیں لیکچر کی ایک سیریز بتائیں۔ تو انشاءاللہ آج اس سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے پاس موٹیویشنل سٹوریز کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک موٹیویشنل جو سٹوری ہے اس حوالے سے میں بتاؤں گا۔ تو یار ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، جو سوال پوچھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کا جو ہمارا انٹرسٹنگ موضوع ہے کہ بے شک ہر کامیابی کے بعد آسانی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں بار بار، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے یہ کام۔ مثلاً کہ آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے یا آپ کا کوئی پیشن ہے، آپ اس کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، پالش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی خواہش ہے کہ اس کو مزید گرو کیا جائے، آگے بڑھایا جائے، تو آپ مسلسل محنت کر رہے ہیں۔ مثلاً کہ میں مثال دیتا ہوں طالب علموں کی طرف سے ہی، کہ آپ میٹرک کر رہے ہیں، بار بار آپ کی میتھ میں سپلی آ جاتی ہے یا فزکس میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں، تو بعض طالب علم آگے بڑھتے رہتے ہیں، بعض چھوڑ دیتے ہیں۔ وہاں سے جو ناکامی ہوتی ہے اس کا خوف، گھر والوں کا خوف، دوستوں کا خوف، رشتہ داروں کا خوف، اور سب سے بڑا جو خوف ہے، چونکہ ڈر اور خوف ایک ہتھیار ہے جو انسان کے اوپر جب حاوی ہوتا ہے تو اس وقت انسان اپنی منزل سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو خوف ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو عزیز طلباء، جب بھی آپ محنت کر رہے ہیں تو مسلسل اس پہ فوکس کریں، محنت کریں۔ ہاں، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کے لیے محنت اس کو ذرا طویل کرنی پڑتی ہے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی نا آپ کے پاس طویل صبر آزماں والی قوت ہونی چاہیے۔ جب آپ کے اندر یہ قوت ہو جائے گی، لگن کی، چاہت کی قوت ہوگی، آپ تب کسی چیز کو حاصل کر پائیں گے۔ جب آپ کے اندر یہاں سے جب تک آواز نہیں آئے گی نا، شاید ہم اس لیے دوڑتے بھاگتے ہیں کہ یار ہم کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ چلے ٹھیک ہے، ایک بار بندہ ناکام ہو گیا، پھر دوسری بار ناکام ہونے کے لیے اس کے پاس اتنی ول پاور ہونی چاہیے کہ وہ بندہ ناکام ہو جائے، اور اپنے جو تجربات ہیں ان سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس ایک ول پاور ہونی چاہیے۔ جب تک آپ کے اندر قوت ارادی مضبوط نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک اپنی محنت کو یا اپنے مقام کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو میں یہاں پر ایک مثال دوں گا کہ بینجامن فرینکلن نے کہا کہ اگر آپ زندگی سے پیار کرتے ہیں تو خدا را وقت سے پیار کیجئے۔ جب بندہ اپنے وقت کو مینیج کر لے گا، منظم کر لے گا، نظم و ضبط کے دائرے میں لائے گا، تو تب جا کے وہ اپنے جو گولز اس نے بنائے ہوئے ہیں ان کو حاصل کر پائے گا۔ تو ہمارے پاس دنیا کے جو مختلف ٹاپ کلاس کے رائٹر ہیں اور سکسیس کوچ ہیں، ان کی چند جو مثالیں ہیں شارٹ سٹوریز کی صورت میں آپ کو تھوڑی تھوڑی چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے تھامس ایڈیسن نے کہا کہ میں کسی ناکامی کو اپنے دل و دماغ پر نہیں لیتا، کیونکہ میں 999 قدم جو ہے وہ غلط اٹھاتا ہوں، لیکن جو میرا 1000واں قدم ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے۔ تو وہ جو 1000واں قدم ہے وہ مجھے استقامت اور شہرت کی بلندی پر پہنچاتا ہے۔ تو اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان کوشش کر رہا ہے بار بار۔ تو ابھی یہ پچھلے دنوں ایک معروف بات چلی ہے کہ جی ایک بندے نے میٹرک کا امتحان دیا ہے، 80 بار فیل ہوا ہے، تو اس مرتبہ حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بابا جی بھی کامیاب ہو گئے۔ وہ کیونکہ لگن ہے، وہ بار بار محنت کر رہا ہے، اس کے دل میں یقین ہے کہ
کامیاب ہو جائے گا۔ دیکھیں کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے، آپ کا کام ہے کوشش اور محنت کرنا، نتیجہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ جب آپ نتیجہ خود اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس وقت آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو آپ محنت اور کوشش کو جاری رکھیں، لگن کو بھی جاری رکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہاں پر میں جو بڑے بڑے رائٹر ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے پاس جو والٹ ڈزنی ہیں، انہوں نے جو ڈزنی لینڈ کو ایجاد کیا، 302 بار وہ ناکام ہوئے، لیکن تنہا وہ تجربات کرتے رہے، لیکن ایک تنہا بندے نے کوشش کی ہے اور وہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں ڈزنی لینڈ دنیا کا پرکشش اور دلکش مقام ہے۔ تو وہ صرف اس ایک بندے کی محنت کی وجہ سے معرض وجود میں آیا ہے ڈزنی لینڈ۔ اس طرح ہمارے پاس بابائے انسانیت عبدالستاریدی، آپ نے نام سنا ہوگا، انسانیت کی خدمت کے حوالے سے جنہیں بانی کہا جائے گا تو مانے نہ ہوگا، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ آج جنت میں بھی ان کی روح جو ہے وہ خوش ہو رہی ہوگی کہ ان کے جو کام ہیں، کارنامہ ہائے زندگی ہیں، فیصل ایدھی صاحب ان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو 1955 کے اندر ریڈ کراس کے پاس صرف 5 ایمبولینس تھی، تو ان ایمبولینسز کے ذریعے وہ پورے کراچی شہر میں خدمات سر انجام دیتے تھے۔ اسی طرح ایدھی صاحب نے ایک غریب وین کے نام سے اپنی ایک چھوٹی سی وین یعنی ایمبولینس سروس شروع کی۔ تو وہ تنہا شخص تھا، لیکن وہ محنت کرتا گیا اور ساتھ ساتھ خواب بھی دیکھتا گیا، کہتا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اس گاڑی کو پر لگ جائیں، کاش یہ ایئر ایمبولینس بن جائے۔ تو دیکھیں ایک بندے کا ویژن اور خواب کس قدر بلند ہے۔ اور پھر اس بندے نے ایئر ایمبولینس بھی، وہ فلاحی ادارہ پاکستان میں واحد ادارہ ہے کہ جس کی پوری دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا ریکارڈ موجود ہے، کئی عالمی اعزازات انہوں نے اپنے نام کیے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر ایک ول پاور، چاہت، لگن موجود ہونی چاہیے۔ اس طرح ہمارے پاس معروف مثال جو ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہیں، 1992 کا ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد ان کی کوشش تھی کہ میں پاکستان کے اندر یہ جو نظام ہے اس کے اندر اصلاحات لاؤں اور آج الحمدللہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں اور 22 سالہ جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا بڑا خواب ہے، اس بندے نے محنت کی ہے اور الحمدللہ آج عالم اسلام میں تمام قوموں میں پاکستان کا نام فخر سے سر بلند کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے سامنے ابھی موجودہ جو مثال تھی وہ زندہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اس طرح ایدھی صاحب نے بھی کوشش کیا ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب جو اخوت کے چیئرمین ہیں، بلا سود قرضے دیتے ہیں، یہ ساری تحریک بنی ہے، ان کے پاس خواب ہیں۔ یہ جو بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، جو مینٹور ہوتے ہیں، جو کوچ ہوتے ہیں، جو سکسیس کوچ ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ بندوں کو تھوڑا بہت موٹیویٹ کرنا، پالش کیا جائے تاکہ وہ اپنے مقام مقاصد کو حاصل کر پائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے چاہے جتنے مرضی پہاڑ آ جائیں تو آپ ان کو بھی عبور کر لیتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی سورت علم نشرہ میں رب کائنات نے کامیابی کے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر گویا ناکامی اور مشکلات کامیابی کا زینہ ہے۔ تو انسان کا جو جسم چور چور ہے ناکامی کے خطرات سے، تو اٹھیے اپنے وجود کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سمجھ لیجئے کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور ہے۔ تو آپ آزمائشوں کے سامنے ہتھیار پھینکیے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے خود سے اندر سے آپ کی یہ آواز آنی چاہیے، شاباش تم کر سکتے ہو، شاباش تم کر سکتے ہو۔ تو دس از کیسر عباس، اٹ از موٹیویشنل اسپیکر پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ۔ کیسر عباس لائف کوچ ہیں، پاسبلٹیز فاؤنڈیشن کے یہ سربراہ ہیں، بڑی اچھی کاوش کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر کتب کی آمدنی جو ہے وہ غریب بچوں کی تعلیم تربیت کے اوپر صرف ہوتی ہے۔
تو میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ ویڈیو کو یار لائک ضرور کر دیا کریں، تو ڈھیر ساری موٹیویشن اور ڈھیر ساری قوت کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہوئے شاباش تم کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔